میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک ایسی نصیحت سنیں گے جو ہمیں یہ سکھلاتی ہے، قرآن ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اور کب مدد کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی چاہیے، یعنی کب کس کی مدد کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس رویے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کریم سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے میرے دوستو، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف صاف فرما رہا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور گناہ اور زیادتی ہو تو اس میں مدد نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ آیت ہمارے لیے ایک زندگی کا اصول ہے، یہ آیت ہمارے لیے ایک زندگی کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واضح حکم فرما رہا ہے، واضح بتا رہا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نیکی، خیر، سچائی، تقوی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ مثلا کون سے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے؟ تو نیکی کے کاموں میں، جیسے کسی کی مدد کرنا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دینا، کسی کی دلی پریشانی میں اس کا ہاتھ تھامنا، دلی پریشانی میں اس کا ہاتھ تھامنا، اور ہمیشہ تعاون کریں، ساتھ دیں اور مدد کریں۔ میرے دوستو، اگر کوئی ہمیں جھوٹ کی طرف بلائے، اگر ہمیں کوئی جھوٹ کی طرف بلائے تو اس طرف ہرگز نہیں جانا ہے۔ جیسے جھوٹ میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت اور چغل خوری، تو ہرگز اس کا ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھلائی کی طرف بلائے، کوئی ایسے کاموں کی طرف ہمیں بلائے جس سے دین و دنیا کی بھلائی ہو، دین و دنیا میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی ہمیں ساتھ دینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا کہ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج ہمیں سوچنی چاہیے، آج ہمیں سمجھنی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، ہم کہاں برائی میں ان کا ساتھ دے بیٹھتے ہیں، کہاں ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی چیز میں کوئی گواہی دینا ہو تو ایسے موقع پر ہم اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر ہم سچائی کی طرف نہیں رہتے ہیں، بلکہ جو جھوٹ، فریب، چغل خوری پھیلاتا ہے اس کی طرف ہم رہتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ آج سے عہد کریں، اچھے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور برے کاموں میں ایک دوسرے کو ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر برے کام کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چلو شراب پینے، کوئی کہتا ہے کہ چلو برے کام کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے چلو چوری کرنے کے لیے، اور بھی مثلا جو بھی بری چیز ہے، برے کام ہے، اس کے لیے اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ ہرگز نہ جائیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، یا رشتہ دار ہو، دور کے رشتہ دار ہو، قریب کے رشتہ دار ہو، جو بھی برائی کی دعوت دیتا ہو، برے کاموں کی طرف بلاتا ہو، تو ایسے کاموں میں شریک نہیں ہونی چاہیے، اور اچھے کاموں میں ہمیں اور آپ کو شریک ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صاف واضح فرما رہا ہے، واضح حکم دے رہا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نیکی، خیر، سچائی اور تقوی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، یعنی بھلائی کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے اور سہیوگ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی
برائی، فتنہ، گناہ یا ظلم پر بلائے تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، کوئی بھی ہو، اگر برائی کی طرف بلا رہے ہوں تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہی اصول معاشرے میں عدل اور اخوت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نئے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہ اور زیادتی سے بچنے اور بچانے والا بنا دے۔ اور اگر آپ کو یہ قرآن کریم کی نصیحت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کسی کو ٹیگ کریں اور قرآن کریم کی روشنی سے دوسروں کو بھی فیضیاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔